آج ہم بات کریں گے اولیاء اللہ کی صفات پر۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے اولیاء اللہ کی ذوات اور ان کے مراتب پر گفتگو کی تھی، جی بالکل، اور ظاہر ہے کہ نمونہ عمل جو ہے وہ صفات اور اخلاق ہوتے ہیں۔ بے شک، جو ان کی ذوات ہیں، جو ان کے مراتب ہیں، ان مرتبوں تک پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتا، اللہ اکبر، لیکن ان کی جو صفات اور اخلاق ہیں ان کو فالو کرنا اور ان کو اپنے عمل میں لانا یہ ممکن ہوتا ہے۔ جی لہذا نمونہ عمل جو یہ بنیاد ہے، اسی پر اجر ہے، اسی پہ انسان ترقی کرتا ہے۔ اس لیے ہم جو ہے آج سے اولیاء اللہ کی صفات اور اخلاق پر گفتگو کریں گے، اور اولیاء اللہ کے صفات اور اخلاق بہت ہیں، کثیر تعداد ہے، لیکن ہم ہر پروگرام میں 5 پر گفتگو کریں گے۔ ٹھیک ہے، آج پہلے 5 پہ گفتگو کریں گے، پھر اگلے میں اگلے 5 پہ، اسی طریقے سے یہ تسلسل چلتا رہے گا جب تک کہ یہ ان کی اخلاق و صفات جو پائے تکمیل کو نہیں پہنچتے ہیں۔ اچھا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس میں ناظرین کے لیے بھی، خود ہمارے لیے بھی اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہوگا، اور ہم اپنی زندگیوں کو اس خطوط کے مطابق لے کے چل سکتے ہیں۔ جہاں تک اولیاء اللہ کی صفات اور اخلاق کا تعلق ہے، اولیاء اللہ کی صفات و اخلاق بہت سے ہیں، من جملہ ان میں سے آج ہم 5 پر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو صفت اور پہلا جو ان کا خلق حسنہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کی اتباع، اچھا، کتاب و سنت کا علم، اور پھر اس علم کی پیروی یعنی اس کی اتباع، یہ ان کی پہلی جو ہے ان کا وصف ہے۔ سبحان، اور دوسرا سلف صالحین کے عمل کی اہمیت، کہ جو سلف صالحین ان کے عمل کی اہمیت، یہ ان کا دوسرا وصف ہے۔ جی، اور تیسرا یہ کہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ ان کا تیسرا وصف ہے۔ اچھا، اور چوتھا یہ کہ یہ جو ہے علم اور عمل میں اخلاص کو اختیار کرنا، یہ ان کا چوتھا۔ اور پانچواں یہ کہ حب جاہ کے جو طالب لوگ ہیں ان سے ترک اختلاط کرنا، یعنی ان کے ساتھ اختلاط نہ کرنا۔ تو یہ 5 وصف، جن میں سے پہلا یہ کہ کتاب و سنت کا علم اور اس کی اتباع، یعنی کتاب و سنت کے علم پر ان کو تبحر حاصل ہوتا ہے، یعنی گہرائی کے ساتھ یہ کتاب و سنت کا علم جانتے ہیں، یہ سرسری بھی واقف نہیں ہوتے، گہرائی کے ساتھ کتاب و سنت کا علم جانتے ہیں، اور علوم شریعہ اور علوم سنت کو یہ حاصل کرتے ہیں، اور اتنی گہرائی کے ساتھ حاصل کرتے ہیں کہ ان کے ہر طرح کے منشا کو اور ان کی عبارات کی نصوص کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، اچھا، اور نبی کی جو سنت ہے ان سنتوں کے حقائق سے واقف ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ تبحر علمی حاصل ہوتا ہے، یہاں تک کہ پیران پیر حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، وہ تبحر علمی کا عالم یہ تھا کہ اپنے وقت کے اتنے بڑے مفتی اعظم تھے کہ ان جیسا مفتی اعظم آج تک نہیں آیا، اللہ اکبر، یعنی ان کو لوگ یہ سمجھے کہ صوفی تھا، نہیں، اتنا بڑا مفتی اعظم تھا کہ جناب وہ بیک وقت وہ چاروں فقوں پر فتویٰ دے سکتے تھے، اللہ اکبر، یعنی حالانکہ ایک اگر حنفی مفتی ہے تو حنفی مسلک پہ فتویٰ دے سکتا ہے، جی جی وہ دوسرے مسلک کا آپ کو جزیہ بتا سکتا ہے، کیا شوافیوں کے ہاں یہ ہوتا ہے مثلا، جی، حنبلیوں کا یہ ہوتا ہے، لیکن فتویٰ وہ صرف ایک ہی مسلک پہ دے گا جس مسلک کا وہ ہے۔ لیکن یہ واحد ان کو یہ اعزاز حاصل تھا حضرت غوث پاک کو کہ اتنے بڑے مفتی اعظم تھے اپنے وقت کے، وہ بیک وقت حنفیہ پر بھی فتویٰ دے سکتے تھے اور حنبلیہ پر بھی فتویٰ دے سکتے، شواف مالکیہ پر بھی، اللہ اکبر، اتنا بڑا مفتی اعظم۔ لیکن ان کی روحانیت کا غوث ہونا اتنا حاوی ہو گیا کہ ان کا یہ مقام لوگوں کی نظر میں نہیں ہے، اچھا، اور وہ مدرسے کے ایسے مدرس تھے کہ تفسیر پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، فقہ کا درس دے رہے ہیں، اور تفسیر کے علوم جب کھولتے ہیں ایسے حقائق کی تفسیر کے کھولتے کہ عقل حیران، حدیث کے ایسے رموز بیان کرتے ہیں۔ تو گویا کہ مدرسے کے ایسے مدرس کہ جناب صبح شام طلبہ ان سے فیض علم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ تبحر علمی ان کو اس قدر حاصل ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کا، اور پھر اس تبحر علمی کے نتیجے میں اس کی کتاب و سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صوفیہ اکرام جو اس لائن کے ہیں، یہ آج بہت سے نادان سمجھتے ہیں کہ یار ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس ضرب لا الہ الا اللہ کے ذر لگاتے ہیں اور کچھ خبر نہیں ہے۔ نہیں، وہ علم میں اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ انتہا کو پہنچتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل کی صوفیت یہ بھی بن گئی ہے کہ لمبا جبہ پہن لیا، سر پہ لمبی دستار پہن لی ہیں، اور جب لمبی لمبی تسبیحیں اور بھوک اور پیاس اور شو کر لیا اور لوگ سمجھے یار بہت بڑا ولی ہے، تو اپنی ولایت و معرفت کے دعوے کرتا پھرتا ہے، اور کہتا ہمارے زمانوں میں وہ ایسا جبہ کبہ پہن کے بلاد روم کے اندر چکر لگاتا ہے، اپنا بھوکا ہونا ظاہر کرتا ہے، اور مراقبے میں بیٹھا لوگ سمجھ لیا بڑا ولی ہے۔ فرمایا کہ ولایت و معرفت تبحر علمی کے بغیر نہیں ملتی جب تک کتاب و سنت کے علم کے اندر گہرائی نہ ہو۔
فرمایا کہ یہ تو سب دو نمبریاں ہیں. ان صوفیہ نے تو بدنام کر دیا اس راستے کو کہ لوگ آج سن کے کہتے ہیں یار یہ صوفی آدمی اس کو کیا پتہ. اب حضرت داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ اتنے بڑے محدث ہیں کہ حدیث کے اندر اتنی ان کی نظر ہے کہ آپ اگر حیران ہو جائے، لیکن ان کا اتنا بڑا محدث اعظم ہونا کسی کے سامنے نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے ان کو ایک خاص نظر سے پیش کر دیا، لیکن وہ ان کی ولایت و معرفت بغیر کتاب و سنت کی گہرائی کے نہیں ہے. لہذا یہ سب سے پہلی یہ شرط یہ ہے کہ کتاب و سنت کے گہرائی کے ان کو علم حاصل ہوتا ہے، اور پھر یہ اس کی اتباع کرتے سنتوں کی. اور سنتوں کی اتباع کا عالم یہ ہے کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے، اپنے وقت کے بڑے محدث ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے دو جوڑے بنا دو، ایک لباس وہ بنا دو جو نماز کے وقت پہنا کروں، اور ایک لباس وہ بنا دو جو قضاء حاجت کے وقت پہن کے جایا کروں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا ہی ہے کہ میں جو لباس میں جب جاتا ہوں قضاء حاجت کے لیے تو میں نے مکھی کو دیکھا کہ وہ نجاست پر بیٹھتی ہے اور بیٹھ کے اٹھ کے پھر ہمارے کپڑوں پر بھی بیٹھتی ہے، اور چونکہ اس نجاست لگ گئی ان کپڑوں کو کسی بھی درجے میں، اس لیے اب اس کپڑے سے میں نماز پڑھوں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، لہٰذا میرے لیے الگ کپڑا بنا دو. تو لباس عبادت کا الگ بنا دو اور اس کا الگ بنا دو قضاء حاجت کا. یہ بات کہی تو حضرت کے صاحبزادے پاس بیٹھے تھے، تو صاحبزادے نے کہا ابا جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اور قضاء حاجت کے لباس تو الگ الگ نہیں تھے، ان کو تو ایک ہی لباس ہوتا تھا، تو ان کے تو دو لباس نہیں تھے. اب یہ بات سنی تو فوراً کہا کہ بیٹا تم نے صحیح کہا، میں تو یہ حد سے تجاوز کر رہا ہوں. صحیح بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی لباس تھا کہ وہ قضاء حاجت کے بھی جاتے تھے اور اس سے آپ عبادت بھی کر رہے ہیں، لہٰذا جو ہے وہ صحیح ہے، میں دو لباس نہیں پہنتا. یہ بات کہی. علامہ شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ تھی کہ مکھی نہ آپ کے بدن پہ بیٹھتی تھی نہ آپ کے لباس پہ بیٹھتی تھی. واہ سبحان اللہ. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ نجاست پہ چونکہ بیٹھتی ہے، لہذا امر الہی نہیں تھا اس کو کہ بھی اجازت نہیں تھی کہ آپ رسول اللہ کے بدن پہ بیٹھو. لہذا یہ دلیل درست نہیں ہے. ہاں یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم نہیں فرمایا کہ بھی آپ قضاء حاجت کا لباس الگ رکھو تم لوگ اور نماز کا لباس الگ رکھو، چونکہ آپ نے اس کو حکم نہیں فرمایا، لہذا امت کے لیے اب یہ وسعت نکل آئی ہے کہ اسی لباس سے قضاء حاجت کے لیے جائے اور اسی لباس سے آگے نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھو اتباع سنت، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے ان کی جب ایک چیز پتہ چل گئی تو فوراً انہوں نے کہا کہ نہیں میں جو ہے وہ اس کو اختیار نہیں کرتا. تو یہ ان کے اندر پہلی چیز. اور دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ سلف صالحین کی عمل کی اہمیت، کہ جب کتاب و سنت کا کوئی عمل سامنے آتا تو یہ سلف صالحین کی زندگی اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین میں سے کون کون ان پہ کیا عمل کرتا رہا. اچھا. تو جب پتہ چلتا کہ سلف صالحین بھی اس پہ عمل کرتے رہے تو پھر وہ اس بات کو اور کانفیڈنس کے ساتھ پختہ ہو کر عمل کرتے ہیں. لیکن اگر سلف صالحین کی زندگیوں میں ان کو نہیں ملا اور انہوں نے اپنے کتاب و سنت سے ایک چیز کا اخذ کر لیا تو اس پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی نمونہ عمل اپنے سلف میں سے نہیں مل رہا. تو یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں میں غلطی اور مسٹیک نہ کر جاؤں، اس لیے وہ ڈرتے ڈرتے عمل کرتے ہیں. اول تو کرتے نہیں، ورنہ وہ ڈرتے ہیں کہ نہیں ہمیں چونکہ نمونہ عمل سلف میں سے نہیں ملا ہے لہذا ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو صراحتاً کتاب و سنت سے چیز ثابت ہو گئی اس پہ تو عمل کرتے ہیں، لیکن اپنے استنباط پر جو ہے وہ اتنا اعتماد نہیں کرتے جب تک کہ سلف میں سے نمونہ نہ ملے. تو گویا کہ یہ سلف صالحین کی اس لیے کہ قرآن کریم میں بھی اس کو اہمیت دی گئی کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، کیونکہ یہ تین چیزیں دیکھتے ہیں اولیاء اللہ. پہلا دیکھتے ہیں کتاب اللہ میں کیا حکم ہے، دوسرا دیکھتے ہیں سنت کے اندر کیا جو اس کا نمونہ ہے، اور تیسرا یہ دیکھتے ہیں کہ عرف عام کیا ہے. عرف کیا ہے؟ عرف کیا چیز ہے؟ عرف سلف صالحین کے عمل کو کہتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا خذ العفو، کہ معاف کرنا سیکھو، معاف کر دو. وامر بالعرف، عرف کا حکم دو. اس عرف سے مراد وہی عرف ہے جو کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے لیکن کتاب و سنت سے ثابت بھی نہیں ہے. لہذا یہ عرف عام جب چل رہا ہے تو فرمایا یہ عرف جو سلف صالحین کو عرف دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین ہمارے بزرگان دین یہ کیا اس پہ عمل کرتے رہیں، تو پھر اس عمل کو اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں. یہ ان کے اندر جو دوسری خوبی ہے. اور تیسرا ان کے اندر یہ ہے کہ یہ اپنے معاملات کو اور اپنی اولاد کے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں.
اپنی اولاد کے معاملات، اپنے احباب و مریدین کے معاملات اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اس کے اندر تفویض کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تجویز کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ اچھا ہاں، مثلا علامہ شارانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرا بیٹا عبد الرحمن وہ طلب علم کے اندر سست ہو گیا، پڑھائی میں دل نہیں لگاتا تھا، مجھے اس کا بڑا قلق تھا کہ یار یہ پڑھائی میں دل لگا، میں اس کو سمجھاتا، اس کو نصیحت کرتا، تلقین کرتا، لیکن اس کا دل ادھر متوجہ نہیں ہوتا پڑھائی میں، اور وہ بس یہ ہے کہ ابا کو جو نام عزت مل گئی ہے اسی پر ناز کر رہا ہے بس۔ اور یہ ہوتا ہے، بڑوں کی اولاد جو ہے اپنے بڑے کی ناز و نام میں پلتی ہے، جی تو محنت نہیں کرتا۔ تو میں بہت اس بارے میں مجھے قلق رہتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ القاء ہوا کہ تمہیں اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے معاملے کو میرے سپرد کر دو، اچھا اللہ کے سپرد کر دو اور اپنی اس چاہت کو فنا کر دو۔ تو کہا کہ میں نے خصوصی دعا کر کے جو ہے میں نے اپنی اس چاہت کو فنا کر دیا، اور میں نے کہا یا اللہ میں اپنے اس بیٹے کے معاملے کو آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ کہتے ادھر میں نے دعا کی ہے، اسی رات سے وہ کتابیں لے کے پڑھنے بیٹھ گئے اللہ اور اپنے وقت کا متبحر عالم بنا۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ تو فرمایا کہ دیکھو یہ ہوتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ جو ہے یہ اپنے معاملے اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ جو آج شیخ علی غواث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو صالحین ہیں، جو اولیاء کاملین ہیں، علماء ربانیین ہیں، فرمایا کہ ان کو سب سے زیادہ نفع والی دینے والی چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ کے سپرد کر کے اور ان کے پیٹھ پیچھے دعائیں کریں، بس ان کی اولاد کامیاب ہو جائے گی۔ اچھا ماشاء اللہ۔ کہا تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کہا اپنی ذاتی محنتیں کرنا، یہ تو ان کی ولایت و معرفت کی جو تفویض کے خلاف ہے، جی کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستہ ڈھونڈ لیا، اللہ کے قرب میں چلے گئے، اور پھر وہ بے چین ہو کے دنیا چیزیں مانگتے ہیں ان کے لیے۔ اب اللہ کے جب قرب میں چلے گئے، اب اللہ کی نگاہ آپ کی وجہ سے آپ کی اولاد پہ ہے، بس آپ جو درخواست پیش کر دیں۔ ماشاء اللہ۔ فرمایا کہ شیخ علی غواث فرماتے اس سے زیادہ نافع میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ یہ اولیاء کاملین اپنی اولادوں کو اللہ کے سپرد کر کے ان کے پیٹھ پیچھے دعائیں کرتے رہیں، اللہ ان کے ظاہر باطن کا خود تزکیہ کر کے منازل طے کرا دیتے ہیں۔ واہ ماشاء اللہ۔ تو یہ اللہ کے سپرد کر دینا، یہ ایک ایسی کام کی چیز، تو یہ اولیاء کاملین اس وصف پر کامل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھا ان کے اندر جو وصف ہوتا ہے علم و عمل میں اخلاص اختیار کرنا۔ علم و عمل کوئی بھی اس کا شعبہ ہوگا وہ ایک خالص نیت کے ساتھ اس پر قدم بڑھاتے ہیں۔ ایون ہے کہ اگر اس چیز کی نیت متعین نہیں ہے تو اس کے لیے پہلے نیت متعین کرتے ہیں۔ مثلا ایک مثال، ایک اللہ والے ان کو جو ہے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ذرا کنگا لے کے آنا، بال باندھے ہوں گے داڑھی کے سر کے، کنگا لے کے آنا، یہ کہا تو بیوی نے جھٹ سے پوچھ لیا کیا شیشہ بھی لے کے آؤں؟ کہ جب ایک آدمی کنگا کرے گا تو شیشہ بھی چاہیے نا اس کو۔ اس نے بھلی معنی سے پوچھا کیا شیشہ بھی لے کے آؤں؟ یہ بات کہی۔ جب یہ بات کی تو یہ تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد کہا ہاں شیشہ بھی لے آؤ۔ اچھا تو اہلیہ نے کہا کہ آپ اتنی سی بات کے لیے خاموش کیوں ہو گئے؟ آپ مجھے فوراً کہہ دیں شیشہ لے آؤ۔ کہا کہ نہیں بھلی مانس، میں نے جب کنگا منگوایا تھا اس میں نے نیت کی تھی، اور نیت میں نے یہ کی تھی کہ میں یہ کنگا کر کے اپنے آپ کو بنا سجانوں داڑھی بال کو، تاکہ کسی مسلمان کو جب ملوں تو میں اس کو بھلا لگوں بالکل ٹھیک ہے، اور اس کو میرے ظاہری حریت سے تکلیف نہ پہنچے، تو میں نے یہ نیت کر لی تھی کنگے کے لیے۔ لیکن جب تو نے شیشے کا سوال کیا تو میں نے اس کے لیے کوئی نیت ہی نہیں کی تھی، تو میں نے پہلے نیت متعین کی اس شیشے کے لیے کہ میں شیشہ دیکھوں اور دیکھ کر اپنے چہرے کے کوئی داغ دھبے کو ایسا دیکھ لوں تاکہ اس داغ دھبے سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو جی یا خود میرے لیے ایزا کا باعث نہ ہو، اور پھر شیشہ دیکھنے کے بعد پھر میں اللہ سے یہ دعا کر لوں کہ اللہ جیسے تو نے میرے چہرے کو خوبصورت بنایا یا اللہ میرے اخلاق بھی خوبصورت کر دے۔ تو میں نے یہ نیت متعین کر لی، اب متعین کرنے کے بعد میں نے تجھے کہا شیشہ بھی لیا۔ اچھا اب دیکھو کتنی باریک باتیں ہیں جی یہ ہے۔ تو علم و عمل میں اخلاص کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پہلے نیت اپنی خالص متعین کر کے اب اس پر قدم بڑھاتے ہیں، واہ ماشاء اللہ۔ تو پھر اس کے عمل میں جو نور ہے اور جو ان کے علم کے اندر جو تابانی ہوتی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں۔ جی یہ چوتھا ان کا وزن۔ اور پانچواں ان کا یہ ہوتا ہے کہ حب جاہ، یعنی بادشاہوں، عمرا، وزراء کی خدمتوں میں جانے کا جس کو شوق ہوتا ہے نا، وہ حب جاہ کے طالب ہوتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں۔ اچھا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو شوق ہوتا ہے بڑے لوگوں کے، امیر و وزیروں کے قریب رہنا، بادشاہوں کے قریب رہنا، تو اہل علم میں سے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں اور صوفیہ اور میں سے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بادشاہوں کے درباروں میں جانے کا بڑا شوق ہے، عمرہ کے محفلوں میں بیٹھ کے بڑی عزت بنانے کا شوق یہ ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے جو لوگ ہیں ان سے دور رہتے ہیں،
ان سے دور رہتے ہیں، اور دور اس لیے رہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان عمرہ کی خدمتوں میں جاتے ہیں جو ظالم ہیں اور جن کے جو ہے وہ 10 ظلم کرتے ہیں، ایک عدل کرتے ہیں، ان کی خدمت میں جاتے ہیں، تو وہ جو وہاں سے برا اثر لے کے آتے ہیں، ان کی صحبت اور اختلاط کی وجہ سے ان پر اس کا اثر نہ پڑے، لہذا حب جا کے جو طالب لوگ ہیں ان سے ترک اختلاط کرتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا پیرانے جیسے جو حضرت مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے وقت کے بادشاہوں کے پوتے ہیں، تو اب یہ ظاہر عمرہ کے پاس نہیں جاتے تھے۔ اب ایک دن شہزادہ ان کو ملنے آیا، وقت کا شہزادہ ملنے کے لیے آیا، تو ملنے آیا، اس بات چیت کرتا رہا، اور اس کے بعد جب جانے لگا کہا جی میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ اس سے پیالہ جو ہے گھڑے پہ رکھا تو ٹیڑھا رکھ دیا پیالہ، اور حضرت مظہر جانا نازک بہت تھے مزاج کے، ان کو ٹیڑھا پیالہ بھی گوارا نہیں ہوتا، سر درد ہو جاتا۔ اب شہزادے نے جاتے جا کہ حضرت میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ اب حضرت پہلے تو اس کی ہم موجود رہنے سے بڑے تنگ ہو رہے تھے کہ کیونکہ وہ یہ وزراء عمرہ کیوں آ کے بیٹھ گئے۔ جب اسے کہا میرے لائق کوئی خدمت ہے، اب حضرت کی نظر پیالے پہ تھی کہ ٹیڑھا پیالہ پانی پی کے رکھا ہے اس نے، تو حضرت جھٹ سے فرمایا میاں شہزادے تمہیں گھڑے پہ پیالہ رکھنے کا سلیقہ نہیں ہے، ہماری کیا خدمت کرو گے، پیالہ سیدھا کرو اور اپنا کام کرو۔ یہ زبردست۔ اور ایک مرتبہ کیا ہوا کہ کچھ عمرہ جو امیر لوگ ان کے پاس آنے لگے، ایک دن آئے دعا کرا گئے، 2 دن آئے، تیسرے دن آئے، چوتھے دن خدا کے آگے رونے لگ گئے کہ یا اللہ مجھ سے کون سی خطا ہو گئی کہ یہ مال و دولت والے امیر لوگ میرے پاس آنے لگ گئے، یا اللہ مجھے معاف کر، مجھے ان کا اختلاط اور صحبت نہیں چاہیے، مجھ سے کوئی غلطی ہوگی کہ یہ لوگ میرے پاس آنے لگے عجیب۔ کہ جن کا پیسہ پتہ نہیں کس ظلم کا ہے، کس کا خون چوسا ہے، کہاں سے حرام کمایا ہے، اور یہ جو میرے پاس صبح شام آنے لگ گئے، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، کسی گناہ کی پاداش تو نہیں ہے۔ جی جی یہ حالت، اور آج ہم دوسری طرف دیکھ لیں، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یار امیر لوگ آئیں، بس یہی ہے۔ تو یہ صوفیہ اور اولیاء کاملین کا یہ مزاج ہے کہ یہ 5 طرح کے اوصاف جو ان کے اندر موجود ہوتے ہیں، پھر ان اوصاف کو لے کے پھر منازل کو طے کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، عجیب حضرت، عجیب حضرت۔ مجھے اپنے لیے اس میں بہت ساری گائیڈ لائنز مل گئیں کہ کس طرح نیک صحبت اختیار کرنا اور ان کی سنتوں کو اپنانا چاہیے۔ بالکل۔ اور حضرت دوسرا یہ پتہ چلا کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ اپنے بزرگوں سے کتنا قوی تعلق رکھتے ہیں، جس کی برکت سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے سارے کام کرنا۔